Hello students, are you listening me? Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Assalamu alaikum students. Welcome. वालेकुम آپ یہ अस्सलाम بتائیے मैम. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کی کلاس فزیکلی ہوئی تھی نا، آن لائن تو آپ کی شاید یہ پہلی کلاس ہے، یس میم. اس لیے کہ وہ لاسٹ ٹائم کچھ پرابلم ہو گئی تھی نیٹ میں تو اس وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. تو لاسٹ ٹائم آئی گیو یو اے بریف description of the management. Now the next topic is organization. آرگنائزیشن کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں جب ہم مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ٹاپک ہے، اس کو لکھیے گا آرگنائزیشن ہیڈنگ دے کے، کہ جب ہم آرگنائزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. an organization an organization is a group of professionals is a group of professionals working together working together to operate a pharmacy to operate a pharmacy or group of pharmacies with each member of the group assigned assigned specific functions and with each pharmacy function assigned to some group member. This definition is applicable to a small pharmacy organization as well as to larger pharmacy as well as to a larger pharmacy or chain pharmacy. تو ایک فارمیسی آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از اے گروپ آف پروفیشنلز، یعنی پروفیشنلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں نیچرلی ٹو آپریٹ اے فارمیسی. اگر آپ ایک سنگل فارمیسی کی بات کرتے ہیں، اور اگر گروپ آف فارمیسیز ہوں تو وہ گروپ آف فارمیسیز کے لیے کام کرتے ہیں. تو with each member of the group assigned specific function، جس میں کہ ہر گروپ کو جو ہے ایک اسپیسیفک فنکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور اسائن کیا جاتا ہے، یا ان ادر ورڈس ایچ فارمیسی فنکشن کو جو ہے سم گروپ ممبرس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے یا اسائن کیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے فارمیسی آرگنائزیشن، this definition is applicable to a small pharmacy organization as well as a larger pharmacy or chain pharmacy. تو آپ کے پاس جو ہے ایک جو گڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے. تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ گڈ آرگنائزیشن ان فارمیسی A good organization in pharmacy can be defined as one in which a group of individuals cooperate willingly cooperate cooperate willingly and effectively to a common end end. تو ایک اچھی فارمیسی آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک گڈ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ گروپ آف انڈیویجول جو ہے کوآپریشن سے اور
ولنگلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں نیچرلی ٹورڈز اے کامن اینڈ. تو یہاں پہ کچھ چیزیں جو کہ کامن بھی ہیں آپ کے بھی سمجھ میں آئیں گی کہ جب ایک گروپ کام کر رہا ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے تو وہاں کا جو ہے وہ ایٹماسفیئر اچھا ہونا چاہیے، ماحول وہاں کا اچھا ہونا چاہیے. اچھا اس سینس میں ہونا چاہیے کہ آپس میں جو آپ کے ورکرز ہیں یا امپلائیز ہیں ان میں جو ہے وہ ایک لیول ہونا چاہیے، ایک کوآپریشن ہونا چاہیے. تو جب آپ کا ایک لیول ہو جاتا ہے کوآپریٹ کرنے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کی یا آپ کی جو فرم کی جو ہے وہ ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے. تو نیچرلی جب ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے تو کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. اگر آپس میں ورکرز یا سب آرڈینیٹس لڑنے جھگڑنے لگیں یا ان کے درمیان فرکشن ہو تو کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کے پاس کیا ہے کہ ون آف دا پرائمری ڈٹرمننٹ، ون آف دا پرائمری ڈٹرمننٹ DETERMINANTS determinants. One of the primary determinants of a good organization is morale. MORALE. morale کا مطلب ہوتا ہے ہمت و حوصلہ. جو پہلا مطلب ڈٹرمننٹ ہے اچھی آرگنائزیشن کا وہ ہے morale. The second implication implication of this definition of organization emphasizes the fact that if the work is to be done effectively, an organization must be structured structured اس طرح بنائی جائے یا اس طرح اسٹرکچر کی جائے اس کی in such a way that each person can work with all other personnel towards a common end. یعنی گڈ آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک آپ نے ابھی سنا ہے morale, morale, اور دوسرا ساؤنڈ اسٹرکچر. جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی آرگنائزیشن میں تو وہ گڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے کوئی فرکشن نہیں ہوتی اور ماحول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. An organization that possesses these two requisite REQUISITES, these two requisite of high morale and sound structure, and at the same time profits profits from competent leadership is one that will produce maximum accomplishment
maximum accomplishment, ACCOMPLISHEMENTS, that will produce maximum accomplishment with a minimum of time, effort, and expense. تو اگر کسی آرگنائزیشن میں یہ دو ریکویزٹ یعنی یہ دو کرائٹیریا ہوں، ہائی مورال اور اس کا جو اسٹرکچر ہو آرگنائزیشن کا اوور آل وہ بہتر ہو، اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، دیٹ از دا کمپیٹنٹ لیڈرشپ. آپ کا جو لیڈر ہو، ہر شخص جو ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. آپ کا جو بھی لیڈر ہے یا جو آپ کا جو بھی سپروائزر ہے، اس میں جو ہے لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے. لیڈر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جس میں کہ قائدانہ صلاحیت یا لیڈرشپ کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہو. سو دس واز دا ریکویزٹس آف گڈ آرگنائزیشن. اگر اب آپ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بات کریں، کچھ چیزیں اب آپ کو آگے جانے کے لیے سمجھنی پڑیں گی، تو ذرا سا اس کو میں بتا دیتی ہوں، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجیے گا. آپ کے پاس ظاہر ہے جب بھی ہم کسی ادارے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب جو ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہوتا ہے. تو اب ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کیا ہے کہ دیر از اے بورڈ آف ڈائریکٹر، BOD، کیپٹل B ڈاٹ کیپٹل O ڈاٹ کیپٹل D، BOD کا مطلب ہے بورڈ آف ڈائریکٹر. تو ان فارماسیوٹیکل کنسرن there is board of director at the top ٹاپ یعنی ٹاپ پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہوتے ہیں لوگ وہ ہوتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر. These directors are elected by the shareholder, SHARE shareholder, HOLDERS holder, at the annual meeting, annual یعنی سالانہ میٹنگ، at the annual meeting of the company. There is the chairman who presides, presides over the board meeting, and who is responsible, there is a chairman who presides over the meeting and who is responsible for the overall successful operation of the company, and together with the board, board mean the BOD, and together with the board decides on the policy, the execution of the policy, execution of the policy is in the hands of the managing director, تو آپ کے پاس جو ہے ایک سپوز یہ اس وقت ہے کہ اگر آپ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. جب ایک آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، یعنی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے.
تو اس کے لیے کیا ہے کہ یا تو آپ کے پاس اتنا کیپٹل یا اتنا سرمایہ ہو کہ آپ اکیلے جو ہے وہ آرگنائزیشن کو یا فرم کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیں. یہ ہم ٹاپکس بعد میں کریں گے، تو یہ تھوڑا سا بریف آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس اتنا ایسٹس ہیں یا اتنا سرمایہ ہے کہ آپ ایک کمپنی جو ہے یا ایک فرم کھول سکتے ہیں، تو وہ کہلاتی ہے سنگل اونرشپ یا سول پروپرائٹرشپ. لیکن اب اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے، تو دوسری صورت کیا ہے کہ دو اور دو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جوائن کر کے پارٹنرشپ پہ ایک فرم یا آرگنائزیشن بنا لیں، تو وہ کہلاتی ہے جنرل پارٹنرشپ. تیسری ایک صورت یہ ہے کہ دو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مل کے آپس میں ایک آرگنائزیشن یا فرم بنا لیں، وہ کہلاتی ہے کارپوریشن. تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 آدمی ہیں یا 3 ممبرز ہیں ABC. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کیپٹل ہے یا سرمایہ ہے ان کے پاس، اور ایک یہ فرم کھولنا چاہتے ہیں. ان کے پاس صرف کیپٹل یا سرمایہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، چاہے وہ بزنس ہو یا کوئی اور کام ہو، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایکسپرٹیز چاہیے، یعنی مہارت چاہیے، اسکل چاہیے. تو اب یہ جو ABC 3 آدمی ہیں، ان کے پاس کیپٹل یا سرمایہ تو ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو کہ کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی کام کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یعنی ٹیکنیکل نالج جسے کہتے ہیں. تو اب ان 3 آدمیوں نے ABC نے مل کے اپنا اپنا ایک ڈائریکٹر چن لیا. ٹھیک ہے نا، آپ کو مین پاور کی تو کہیں سے بھی کمی نہیں ہے. آپ نے ایڈ دیا کہ بھئی ہمیں اس کام کے لیے آدمی چاہیے، تو آپ کے پاس آ جائیں گے لوگ. آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیجئے. سپوز ان تینوں آدمیوں نے مل کے XYZ 3 جو ہے وہ لوگ جو ہے سلیکٹ کر لیے، تو یہ کہلائیں گے ڈائریکٹر، کیونکہ یہ اس کمپنی کو ڈائریکٹ کریں گے یا اس کو چلائیں گے. تو یہ 3 آدمی XYZ جو ہوئے، یہ کلیکٹیولی کہلائیں گے بورڈ آف ڈائریکٹر. ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایک کلیکشن جو بنا XYZ کا، وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کہلائے. اور یہ آپ کے پاس ABC جو ہیں، دیز آر دا called ایز اے شیئر ہولڈر، یعنی سرمایہ دار، جو کہ آپ کے اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ کے بزنس میں یا آرگنائزیشن کے اندر لگاتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے ایٹ دا ٹاپ آپ کے پاس بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کون ایڈ کرتا ہے؟ دیٹ از دا شیئر ہولڈر. شیئر ہولڈر جو ہے وہ اینول میٹنگ ان کی ہوتی ہے، بعض وقت اسپیشل میٹنگز بھی ہوتی ہیں بیچ بیچ میں. تو اسپیشل میٹنگ میں جو ہے وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایک ڈائریکٹر کے علاوہ، یعنی 3 آدمی اگر ڈائریکٹر ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو مینجمنٹ چلانے کے لیے چیئرمین کی ضرورت ہے. تو یہ پہ ایک چیئرمین بھی آپ اپوائنٹ کریں گے. نیچرلی وہ چیئرمین جو ہے وہ جو بورڈ کی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں ان کو پریزائڈ کرے گا یا ان کو دیکھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو سکسیسفل آپریشن کمپنی کا کس طرح سے ہوگا کہ آپ کے پاس جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وہ آپ کے جو ہے باقی ممبرز کے ساتھ مل کے ایک پالیسی بنائیں گے اپنی کمپنی کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے. اور آپ کے پاس اس پالیسی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ آرگنائزیشن آگے بڑھے گی یا آگے چلے گی. تو اس میں آخری آپ نے دیکھا ہے کہ دا ایگزیکیوشن آف دا پالیسی از ان دا ہینڈز آف دا مینیجنگ ڈائریکٹر. آپ کے پاس جو ہوگا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوگا کمپنی میں. تو جو بھی پالیسی بنائیں گے شیئر ہولڈر
جو بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کے آن بہاف آف دا شیئر ہولڈر کو اس لیے زیادہ اتھارٹی ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں یا اپنا شیئر کمپنی میں لگا رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے یہ ایک بریف ہے جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اس میں جو پہلی جو چیز جو امپورٹنٹ آتی ہے دیٹ آر دا شیئر ہولڈر. تو اب آپ ہیڈنگ دیجیے گا شیئر ہولڈر کی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شیئر ہولڈر کون ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیئر ہولڈر، ویسے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ شیئر ہولڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا سرمایہ یا اپنا شیئر لگاتے ہیں. تو فرسٹ ہے آپ کا شیئر ہولڈر. الٹیمیٹ اتھارٹی in any business corporation resides resides in shareholder. As such they perform a number of functions. These include 1 2 کر کے آپ نوٹ کیجیے گا. تو شیئر ہولڈر آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے کسی بھی بزنس کارپوریشن میں. ٹھیک ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سرمایہ یا اپنا شیئر جو ہے وہ کمپنی میں لگایا ہوا ہے، اس لیے جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کے شیئر ہولڈرز کے پاس ہوتی ہے. تو شیئر ہولڈر کے کیا کیا فنکشنز ہیں آپ 1 2 3 یا ABC کر کے جو بھی آپ کو مناسب لگے نوٹ کیجیے گا. نمبر 1 ٹو اٹینڈ ATTEND to attend annual and shareholder meeting. ٹھیک ہے، یعنی پہلا فنکشن کیا ہے آپ کے شیئر ہولڈر کا کہ ٹو اٹینڈ اینول اینڈ شیئر ہولڈر میٹنگ. یعنی آپ کی جو ہے وہ جو اینول میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی اسپیشل میٹنگ کال کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنا جو ہے وہ آپ کے شیئر ہولڈر کا جو ہے وہ کام ہے، ان کو وہ اٹینڈ کرنی چاہیے. نیکسٹ فنکشن ہے ٹو ایکسرسائز ایکسرسائز ووٹنگ پریویلیج. ٹو ایکسرسائز ووٹنگ VOTING ووٹنگ پریویلیج PREVILEG پریویلیج. اس کا کیا مطلب ہے کہ سپوز آپ کے کمپنی میں کسی معاملے میں ڈیسیشن لینا ہے. ظاہر ہے کمپنی میں آپ کے پاس مختلف میٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ مینجمنٹ چلتی ہے. تو اس میں کہیں پہ آپ کو کسی ڈیسیشن میں ووٹنگ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ووٹنگ کا مطلب معلوم ہے کہ اگر 3 آدمی ہیں آپ کے پاس سپوز، تو اس میں سے اگر کسی معاملے میں 2 آدمی ایک طرف ہو جائیں اور 1 آدمی ایک طرف ہو جائے تو نیچرلی آپ کے پاس جو ظاہر ہے 2 آدمیوں نے جو کہا ہے اس کی امپورٹنس ہوگی، 1 آدمی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی. ہاں، ویل اینڈ گڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس اگر 3 آدمی ہیں اور تینوں آدمی کسی پرٹیکولر ڈیسیشن کے اوپر یس کر دیں. تو آپ کے پاس جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے ٹو اٹینڈ دا ووٹنگ پریویلیج، یعنی ان کو ووٹ دینے کا پریویلیج حاصل ہے کہ ظاہر ہے ان کی بیسس کے اوپر کوئی ڈیسیشن ہو سکتا ہے اور ان کی بیسس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں ہو سکتا. نمبر 3 ٹو الیکٹ ڈائریکٹرز. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شیئر ہولڈر کے بارے میں جب میں بتا رہی تھی کہ شیئر ہولڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بزنس یا کسی آرگنائزیشن میں اپنا جو ہے وہ کیپٹل لگاتے ہیں، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں. اور کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں ایکسپرٹیز بھی ہوں بزنس کو چلانے کی یا اور کسی بھی فرم کو چلانے کی، تو وہ اپنے
لوگ اپوائنٹ کر لیتے ہیں اور وہ ٹیکنیکلی ڈائریکٹرز کہلاتے ہیں. تیسرا فنکشن ہے دیٹ از ٹو الیکٹ ڈائریکٹرز، یعنی وہ ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. فورتھ ہے ٹو اپروو بانڈ ایشوز، ٹو اپروو بانڈ BOND بانڈ ایشوز، یعنی آپ کی کمپنی کے جو معاملات ہیں وہ ان فارم آف بانڈز ہوتے ہیں، تو ان کی اپروول جو ہے وہ دینا جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے پاس ففتھ فنکشن ہے ٹو اپروو کارپوریٹ چارٹر، ٹو اپروو کارپوریٹ چارٹر CHARTER چارٹر، ٹو اپروو کارپوریٹ چارٹر اینڈ proposed amendment. ففتھ فنکشن کیا ہے آپ کے شیئر ہولڈرز کا کہ وہ آپ کی کمپنی کو چلانے کے لیے جو چارٹر بنایا جاتا ہے کارپوریٹ چارٹر کہلاتا ہے، اس کو اپروو کرنا، اور پرپوزڈ امینڈمنٹ جو بھی میٹنگز کے دوران اگر کوئی امینڈمنٹ کسے کہتے ہیں اردو میں، ترمیم کرنا یا تبدیلی کرنا. پرپوز یعنی جو کہ سوچی ہوئی ہیں، ابھی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، پرپوزڈ امینڈمنٹ. So that is to approve corporate charter and proposed amendment. Sixth function ہے to approve long range long range expansion plans, to approve long range expansion plans. ایکسپینشن پلانس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کی؟ اینی ون؟ ایکسپینشن پلانس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کی؟ ہیلو، آر یو لسننگ می؟ ہیلو. یس میم. میم تو مینس ایسا کوئی ایکسپینشن پلان پلانس کا بنانا جس کیا سے مطلب؟ بزنس آگے جا کے اور ایکسپینڈ ہو اور آگے بڑھے. اس میں جو ہے فار ایگزامپل آپ جو ہے ہیلو. آپ نے جب بزنس اسٹارٹ کیا، ہاں یس میں سن رہی ہوں، جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تو اس وقت جو ہے ہم اس مینس پوزیشن میں میم تھے. ہم ایسے پلانس بنائیں. ہاں بولو، اسپیک. میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس بزنس کے اسٹارٹ میں ہی ایسے پلانس بنائیں کہ آگے جا کے ہمارا بزنس اور ایکسپینڈ ہو اور آگے بڑھے، ہم اس میں اور ڈیولپمنٹ کر سکیں. ہاں مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سپوز جیسے ہم نے جب آرگنائزیشن بنائی یا فرم بنائی تو اس وقت ہمارے پاس صرف ٹیبلٹ سیکشن تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک طرح سے ہم صرف ایک ڈوسیج فارم پہ کنفائنڈ تھے. لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے پروگریس کیا، اور پروگریس اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ پروگریس کی، اب آپ جو ہے وہ اپنے کمپنی کو یا اپنی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایکسپینڈ کرنے سے مراد یہ کہ آپ کوئی نیا سیکشن کھولنا چاہتے ہیں، آپ کیپسول سیکشن کھولنا چاہتے ہیں، آپ پیرنٹل کھولنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور ڈوسیج فارم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ آپ کے پاس جو ہوں گے لانگ رینج ایکسپینشن پلان ہے، یعنی بہت دور جا کے. لانگ رینج سے مراد یہ کہ آپ کے پاس ان پلانس کی جو ہے اپروول کے لیے بھی آپ کو شیئر ہولڈر کی جو ہے وہ اپروول کی ضرورت ہوگی، اور نیچرلی ظاہر ہے شیئر ہولڈر کی اس لیے اپروول کی ضرورت ہوگی کہ وہ سارا کیپٹل اور سرمایہ تو وہی لگا رہے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس لاسٹ فنکشن ہے، سیونتھ ہے ٹو ریویو آپریشنز، ٹو ریویو آپریشنز اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ٹو ریویو آپریشنز اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یہاں پہ مطلب آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ کوئی چیز بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا کہ اب آپ نے بنا لیا تو دیٹ از فائنل. مطلب ٹائم ٹو ٹائم ایک ہوتا ہے نا لفظ ہوتا ہے ویو کرنا، مطلب آپ نے ایک دفعہ دیکھا، ریویو مینس آپ نے دوبارہ اس کو دیکھا، اور ظاہر ہے چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریویو
آپریشنز یعنی جو آپ کے پاس آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا، مطلب ریویو کرنا ان پہ کہ بھئی پہلے تو آپ اس طرح اس پروسیس سے کوئی چیز بنا رہے تھے، اب اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے بنا لیں، جیسے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ پہلے ٹیکنالوجی کی لیب ہے، اس میں آپ ٹیبلٹ کو جو ہے مختلف طریقوں سے بنا رہے ہوتے ہیں، تو مختلف طریقوں میں آپ کو بھی معلوم ہے you have the wet granulation, you have the dry granulation, you have the direct compression. ٹھیک ہے، تو نیچرلی آپ کے پاس ویٹ گرینولیشن کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، لمبا ٹائم لگتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ڈائریکٹ کمپریشن میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کم وقت میں ایک ڈوسیج فارم جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ آپ کے پاس لمیٹیشنز ہیں کہ آپ کے مٹیریل میں وہ کیریکٹرسٹک ہونی چاہیے ایکٹیو میں اور ایکسیپینٹس کے اندر جو آپ کو مطلب آپ کو ڈائریکٹ کمپریشن آسانی کے ساتھ ہو جائے. یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو ریویو آپریشن سے یہاں یہی مراد ہے کہ جو فار ایگزامپل میں نے جیسے ابھی ایگزامپل دی کہ ایک ڈوسیج فارم کو آپ جو ہے وہ ویٹ گرینولیشن سے بنا رہے تھے، اب آپ اس کو چاہتے ہیں کہ مطلب آپ نے غور کیا کہ بھئی ویٹ گرینولیشن میں تو بہت زیادہ اسٹیپس بھی انوالو ہیں، بہت زیادہ لیبر بھی انوالو ہے اور ظاہر ہے کاسٹ بھی اسی حساب سے آ رہی ہے، اور بعض ڈوسیج آپ کی ٹیبلٹ ڈوسیج ایسی نہیں ہوتی کیونکہ ویٹ گرینولیشن سے بن سکے، تو ظاہر ہے آپ کو کوئی اور آپشن دیکھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویو آپریشنز میں آتی ہیں کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، فائنینشیل سے مراد ظاہر ہے فائنینس سے آپ کا نکلا ہے یعنی معاملی معاملات، یعنی آپ کے پاس جو روپے پیسے کے جو میٹرز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے شیئر ہولڈر کی جو ہے وہ انڈر آتی ہیں یا شیئر ہولڈر کے اس میں آتی ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز. فرسٹ آپ کے پاس کیا ہو گیا شیئر ہولڈر، سیکنڈ از بورڈ آف ڈائریکٹرز. بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو آپ کو میں نے ایک سرسری طور پہ بتا دیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں یا ان کا فنکشنز کیا ہوتا ہے. تو فرسٹ ہے آپ کے پاس فنکشن اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کہ ٹو فارمولیٹ جنرل پالیسی، ٹو فارمولیٹ جنرل پالیسی for the conduct of the organization, for the conduct of the organization on behalf of the shareholders, on behalf of the shareholders. So پہلا فنکشن کیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ایک پالیسی بناتے ہیں جو کہلاتی ہے جنرل پالیسی کس لیے فار دا کنڈکٹ آف دا آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے یا آرگنائزیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک جنرل پالیسی بناتے ہیں، بٹ آن بہاف آف دا شیئر ہولڈر، یعنی ڈائریکٹرز کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے اپنے طور پہ کوئی پالیسی بنانے کی، ٹھیک ہے، ان کو تو اپوائنٹ کیا گیا ہے بائی دا شیئر ہولڈرز. تو آپ کے پاس جو جنرل پالیسی ہے وہ فار دا کنڈکٹ آف دا آرگنائزیشن on behalf of the shareholder. Second function ہے to approve management excuse me to approve management initiated policy, to approve management initiated NITITIATD initiated policy and policy changes, to approve management initiated policy and policy changes. اس کے علاوہ دوسرا فنکشن کیا ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے بھی پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو اس کو انیشیٹ کرنا اور اس پالیسی میں جو ہے اگر کوئی چینج ہے پالیسی چینجز، ظاہر پالیسی کو بھی بدلنا پڑتا ہے. کبھی آپ دیکھ اب تک آپ نے زندگی بھر جو ہے وہ فزیکل کلاسیں اٹینڈ کی، اب آپ کی ظاہر ہے
حالات کے لحاظ سے ایسے سچویشن ہو گئی کہ اب آپ کو آن لائن آنا پڑا، تو یہ بدل گئی نا آپ کی ایک ترتیب تھی یا ترکیب تھی، یا جو آپ جس ڈائریکشن پہ جا رہے تھے اس کو چینج کرنا پڑا وقت کے حساب سے اور حالات کے حساب سے. تو ظاہر ہے اس میں اگر اسی طرح سے آپ کی آرگنائزیشن کی مثال ہے کہ اگر اس میں بھی کوئی اس طرح کی پالیسی چینج کی ضرورت ہے تو اب اس کو اپروو کرنا، وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آن بہاف آف دا شیئر ہولڈر ہی ہوتا ہے. شیئر ہولڈر کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، جب تک اس کی اپروول نہیں ہوگی جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 3، فنکشن ٹو اپروو مینجمنٹ ڈیفائن کمپنی آبجیکٹیو. ٹو اپروو مینجمنٹ ڈیفائن کمپنی آبجیکٹیو. ایک تو آپ کی پالیسی ہو گئی شیئر ہولڈر کی طرف سے، اور ایک پالیسی آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے جو آپ کی جو ہے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کی سمجھ لیجیے ایک طرح سے ہرڈل ہوتی ہے، تو اس کو اپروو کرنا کمپنی ڈیفائن آبجیکٹیو کو، یہ بھی جو ہے آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جو ہے وہ فنکشنز میں آتا ہے. نیکسٹ، فورتھ فنکشن ٹو اپروو مینجمنٹ پلانز فار ایکسپینشن including the means of financing. اسی طرح سے فورتھ فنکشن ہے کہ جو بھی پلاننگ ہے ایکسپینشن کے حوالے سے اس کو بھی اپروو کرنا جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی کام ہے یا فنکشن ہے. ففتھ فنکشن ہے ٹو ڈائریکٹ دا کمپنیز افیئر according to the memorandum memorandum and article of association article of association. یا آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ میمورنڈم کیا ہوتا ہے اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہوتا ہے. تو آپ کا ففتھ فنکشن کیا ہے کہ کمپنی ٹو ڈائریکٹ کمپنیز افیئر، یعنی کمپنی افیئرس کو جو ہے اس طرح سے چلانا جیسا کہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے یا مینشن کیا گیا ہے. سکس فنکشن ہے ٹو انشور that the company's legal obligation are appropriately discharged. discharged. آپ نے جو ہے 703 کا کورس کیا ہے اس میں آپ نے لیگل آبلیگیشنز کی ہیں. لیگل آبلیگیشنز جیسا کہ آپ جانتے ہیں مینوفیکچرنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوں گی. لیگل آبلیگیشن اسی کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ لائسنس کی ضرورت پڑے گی. تو آپ کو چھٹا فنکشن کیا ہے کہ ٹو انشور دا کمپنیز لیگل آبلیگیشن، جو لیگل میٹرز ہیں وہ پراپرلی جو ہے وہ اپنے جو ہے راستے میں جا رہے ہیں یا نہیں، یعنی ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. ٹو انشور دیٹ دا کمپنیز لیگل آبلیگیشن آر appropriately discharged. سیونتھ فنکشن ہے to maintain a continuous control of company's affair through the medium of periodic reports
through the medium of periodic reports. یعنی کمپنی کی جو پروگریس ہے، ظاہر ہے آپ نے کنپنی بنا لی ہے، ایک آرگنائزیشن بنا لی ہے، اب اس کی جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے توجہ ہوگی، اٹینشن ہوگی ٹورڈز دا پروگریس، مطلب وہ جیسا ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، پروگریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو وہ ٹو مینٹین اے کنٹینیوس کنٹرول آف کمپنیز افیئر تھرو دا میڈیم آف پیریوڈک رپورٹ. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوارٹرلی یا اینولی تو خیر ہوتی ہے رپورٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کی، جتنے بھی آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے آپ کی جو ہے وہ سبمٹ کی جاتی ہے مینجمنٹ کو. ظاہر ہے کسی بھی آپ کے پاس سپروائزر کے لیے یا مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ روزانہ ہر ڈپارٹمنٹ کو جا کے دیکھے. کنٹرول کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، آپ جائیں انڈیویجولی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں تو دس از ناٹ فزیکلی اور ہیومنلی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی سی بھی کمپنی میں جائیں تو اس کے اتنے سیکشنز اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ روزانہ جا کے جو ہے ان کو وزٹ نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ رپورٹس کے فارم میں جو ہے پروگریس کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی سبمٹ ہوتی ہے. اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کمپنی جو ہے پروگریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. 8 آپ کے پاس فنکشن ہے ٹو آتھورائز کیپٹل ایکسپینڈیچر. ٹو آتھورائز کیپٹل ایکسپینڈیچر and the disposition 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 of profits or losses occurring in the company تو آپ کے پاس جو بھی کیپٹل ہے ظاہر ہے اس کو آپ اس کو آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بھی ظاہر ہے پرمیشن دینی ہوتی ہے. ٹو آتھورائز کیپٹل ایکسپینڈیچر اینڈ دا ڈسپوزیشن آف پروفٹس اور لاسز اکرنگ ان دا آرگنائزیشن. تو آپ کے پاس جو ہے اس کیپٹل کو دینا کمپنی کی بینیفٹس کے لیے یا آرگنائزیشن کی بینیفٹس کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی پروفٹس اور لاسز ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا جو ہے وہ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا کام ہے. نیکسٹ آپ کے پاس فنکشن ہے ٹو سیلیکٹ دا چیف ایگزیکٹو and approval for senior executive. ایک فنکشن آپ کے پاس بورڈ آف ڈائریکٹر کا یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو سلیکٹ کرنا اور اس کی سلیکشن کو اپروول دینا، ٹھیک ہے. مطلب آپ کے پاس جب ہم کریں گے آرگنائزنگ کا فنکشن تو اس وقت ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے اوپر شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، پھر بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر مختلف آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پھر ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ہیڈ ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے ظاہر ہے پھر وہ نیچے سے لوگ اوپر شفٹ ہونے شروع ہوتے ہیں پروموشن کی طرف. تو یہاں پہ ایک فنکشن بورڈ آف ڈائریکٹر کا کیا ہے کہ ٹو سیلیکٹ دا چیف ایگزیکٹو، یعنی کسی بھی چیف ایگزیکٹو کو سلیکٹ کرنا اور اس کی اپروول دینا فار سینئر ایگزیکٹو پوزیشن. اچھا، دا لاسٹ فنکشن ہے ٹو اٹینڈ اینڈ ووٹ ووٹ ایٹ کوارٹرلی QUARTERLY کوارٹرلی
or annual and special meeting of the board اور اینول اینڈ اسپیشل میٹنگ آف دا بورڈ. تو آپ کے پاس لاسٹ فنکشن کیا ہے؟ جیسے کہ شیئر ہولڈر کا بھی ہوتا ہے ایک فنکشن کہ وہ جو ہے اینول یا کوئی اسپیشل میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی کوارٹرلی میٹنگ ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرنا. نیچرلی اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس امپورٹنس ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک فنکشن ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کا. تو آپ کے پاس آج دوسری کلاس بھی فزیکل ہی کی ہے 11:50 پہ. یہ سوری Yes, ma'am. یس میم. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے اس کلاس کے لیے. تو اب آپ ذرا سا اٹینڈنس بول دیجیے مجھے. رول نمبر 14. پریزنٹ. رول نمبر 31. پریزنٹ. رول نمبر 42. پریزنٹ. 42. 42. یس میم. رول نمبر 50. رول Present. نمبر 50. 57. رول نمبر. پریزنٹ. رول نمبر 84. پریزنٹ. رول نمبر 85. پریزنٹ. رول نمبر 91. پریزنٹ. رول نمبر 100. Present. رول نمبر 106. پریزنٹ. رول نمبر 117. پریزنٹ. 118. پریزنٹ. 121. پریزنٹ. 129. 129. 124 present. 142. 124 present. Okay. 144. 144 present. 144 present. Okay. 149. 149. 153. 154. Present. Present, ma'am. Four. بس اتنے ہی اسٹوڈنٹ ہیں اس سے زیادہ تو نہیں. 154 is the last. Okay, we will meet at inshallah 11:50. Okay, Allah Hafiz.